السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کا بیان، باطنی گناہ کبیرہ اور اس کے متعلقات کا بیان نمبر 23۔ دنیا ہی کی زندگی چاہنا، یہ بھی گناہ ہے۔ آدمی کو آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو، صرف اور صرف دنیا ہی کی پڑی ہو اور دنیا ہی چاہتا ہو، یہ بہت خطرناک چیز ہے، گناہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آدمی کو آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی چاہنا، آخرت کو بھول جانا اور دنیا ہی کے اوپر مطمئن ہو جانا، یہ بہت غلط چیز ہے اور گناہ ہے۔ نمبر 24، حق کا مقابلہ کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے حق اور ایک چیز ہوتی ہے باطل۔ تو باطل کا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں حق بات آ جاوے وہاں پر آدمی کو مان لینا چاہیے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بات سچی ثابت ہو گئی، بات حق آ گئی، تو اب اس کو مان لینا چاہیے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حق کا مقابلہ کرنا یہ بھی گناہ باطنی، گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ نمبر 25، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بدگمانی کرنا۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں ہے ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کیا، کوئی خیال قائم کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ جو سوچا وہی ہو، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی تھیٹر سے نکلا، سینما سے نکلا، دوسرے نے دیکھا تو گمان تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پکچر دیکھنے گیا ہوگا، اس کے باوجود اس کے ساتھ گمان اچھا رکھنا چاہیے اور برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سینما کے اندر کوئی ریپیئرنگ کام کرنے کے لیے گیا ہو سکتا ہے کہ وہ سینما کے اندر کسی کو دین کی دعوت دینے گیا ہو، یا کوئی اور کام سے گیا ہو جس کا ہم کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ کہ ہم کو ایسا لگے کہ یہ واقعتاً اس میں گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا، برا گمان کسی کے بارے میں قائم نہیں رکھنا، اس لیے کہ دل اللہ جانتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں جانتے کہ وہ کیوں گیا تھا، کیا مقصد تھا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مسجد کے اندر فرض نماز پڑھ کر کے چلا گیا، تو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آدمی سنت اور نفل پڑھتا ہی نہیں ہے۔ بظاہر ہمارا دماغ فوراً یہ بات سوچ لیتا ہے کہ یہ آدمی فرض نماز پڑھ کر کے فوراً نکل گیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو سنت اور نفل کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ایسے ہی نکل چلا، وہ آ کے چھوڑ دی، یہ ہمارے دماغ نے سوچ لیا۔ لیکن کیا پتہ کہ وہ گھر پر جا کر کے پڑھتا ہو، کیا پتہ کہ اس کو اس وقت کوئی ایسا اہم تقاضا ہو، اس وجہ سے وہ ابھی نکل گیا اور پھر وہ اس تقاضے کو پورا کر کے پھر آرام سے پڑھنے والا ہو، ہم کو کیا پتہ۔ تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایسا برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ بدگمانی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہر موقع پر، ایسا نہیں کہ صرف ہر موقع پر جہاں ہم کو ایسا لگے کہ یہ آدمی اسی لیے گیا ہوگا یا اسی لیے آیا ہوگا،
تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے نہ آیا ہو تو ہمارا گمان غلط ہے، اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بدگمانی، برا گمان رکھنا یہ گناہ ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ نمبر 26، حق بات کو از راہ نفسانیت ٹھکرا دینا، یا حق بات اس لیے ٹھکرا دینا کہ کہنے والا ہمارا دشمن ہے یا ہمیں پسند نہیں ہے۔ کوئی حق بات ہمارے سامنے آ گئی، یا یہ کہ ہم نے جو کام کیا تھا اس کے اندر غلطی ہماری ثابت ہوئی اور سامنے والا جو ہے وہ حق پر ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سامنے والا آدمی حق پر ہے اور ہم غلطی پر ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو اب حق بات سامنے آ گئی کہ بھئی آپ غلطی پر ہے، یہ حق پر ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے بھئی چلو کوئی بات نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ حق پر ہو۔ ایک حق بات سامنے آ گئی، اس کے باوجود اپنی نفسانیت کی وجہ سے اور اپنی نیچی نہ ہو جاوے اور اپنی خواہشات کی پیروی کے خاطر اس کی بات کو ٹھکرا دینا یا حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حق بات جب سامنے آ جاوے تو اپنا نفس جو بھی چاہے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، حق بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ یا کوئی آدمی حق بات کو اس لیے ٹھکراتا ہے کہ کہنے والا دشمن ہے یا کہنے والا پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کسی سے دشمنی ہے، یا ایک آدمی کو کوئی دوسرا آدمی پسند نہیں ہے، اس کی کچھ عادات ایسی ہیں، اس کی عادتیں جو پسند نہیں ہیں۔ اب وہ آدمی کوئی حق بات کر رہا ہے، چاہے دشمن ہے، چاہے وہ آدمی ہم کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بات کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دشمن ہے یا یہ آدمی ہم کو پسند نہیں ہے اس لیے اس کی بات کو بھی ٹھکرا دو۔ نہیں، اگر ٹھکرا دیا حق بات کو تو گنہگار ہوں گے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ چاہے دشمن ہو، چاہے وہ پسند نہ ہو، لیکن جو بات کہہ رہا ہے وہ تو حق بات کہہ رہا ہے۔ حق بات سامنے آ گئی تو اس کو مان لینا چاہیے، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ دشمنی کی وجہ سے یا ہم کو پسند نہیں ہے وہ آدمی، اس وجہ سے ہم اس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں اور حالانکہ وہ حق بات کہہ رہا ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 27، گناہ پر خوش ہونا۔ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، فرشتوں سے نہیں ہوتے۔ اب کبھی گناہ ہو گئے تو اس کے اوپر آدمی کو شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی گناہ کر کے اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے اور پھر خوش ہو رہا ہے، جیسے کہ کوئی آدمی چوری کرے اور اس کے اوپر خوش ہو کہ دیکھو میں نے چوری کی، تو یہ تو چوری اور اوپر سے سینہ چوری، ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو گناہ کر کے ناخوش ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، گناہ کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ نمبر 28، نیکی کر کے اس پر اپنی تعریف چاہنا۔ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، جو بھی نیک کام چھوٹا ہو بڑا ہو اس میں خلوص ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، للہیت ہو۔ کسی دوسرے آدمی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرے، لیکن کوئی آدمی نیکی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی میری تعریف کرے، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ نیکی کر کے اس پر تعریف چاہنا کہ میں یہ جو نیک کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، میں نفلیں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ میرے کو میری تعریف کرے اور مجھے عبادت گزار کہے، میں کتابیں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں کہ بہت اچھی کتابیں لکھ رہا ہے، میں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں کہ دیکھو دین کا بڑا کام کر رہا ہے۔
میں چلا اور 4 مہینے اس لیے لگا رہا ہوں بار بار تاکہ لوگ مجھے اچھا کہے کہ دیکھو کتنی قربانی والا ساتھی ہے یہ۔ اس طرح ہر کوئی کام، دین کا ہر کوئی کام، نیکی کا ہر کوئی کام، کوئی بھی کام، صدقہ خیرات آدمی کرے تو وہ تعریف چاہے کہ میں صدقہ خیرات لوگوں کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ میرے کو بڑا سخی داتا کہے اور اچھا کہے کہ بہت سخی آدمی ہے، بہت غریبوں کو لوٹانے والے ہیں، دینے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو نیکی کر کے اس کے اوپر تعریف چاہ رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جو کام ہوا وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوا بلکہ لوگوں کے لیے ہوا، ریا آ گیا، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اور ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اللہ کو اخلاص والا عمل پسند ہے، اخلاص والا، یعنی اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے چاہے تھوڑا سا ہو لیکن اللہ کو پسند ہے، اور بہت بڑا عمل لیکن لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہو، اللہ کے لیے نہ کیا جا رہا ہو، لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے کیا جا رہا ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا جا رہا ہو، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ریا اور نمو سے ہماری حفاظت فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ نمبر 29، دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو کر اس پر راضی رہنا۔ ایک آدمی کو دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت مل گئی، مکان مل گیا، گاڑی بنگلے مل گئے، کاروبار مل گیا اور اولاد کی فراوانی اور بہت زیادہ سہولیات والی زندگی مل گئی۔ اب یہ آدمی اس دنیاوی زندگی کے اوپر مطمئن ہو گیا اور اس پر مطمئن ہو کر کے اس کے اوپر راضی رہا، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی فکر نہیں آخرت کی، بس دنیا مل گئی بہت ہو گیا، ایسا کہ اپنے کو تو دنیا مل گئی بہت ہو گیا، اس کے اوپر راضی ہو گیا اور مطمئن ہو گیا، تو یہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ اصل فکر اس کو آخرت کی کرنی چاہیے۔ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر مسئلہ آخرت کا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو دنیاوی زندگی کے اوپر مطمئن ہو جانا اور اس کے اوپر راضی رہنا آخرت کو چھوڑ کر یہ گناہ کا کام ہے۔ نمبر 30، اللہ جل شانہ اور آخرت کو بھولنا۔ دنیا کے اندر ایسا لگ گیا کہ اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، آخرت کا ہر وقت انتظار رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہمیں پہنچنا ہے۔ نمبر 31، نفس کے خاطر ناجائز غصہ کرنا یا ناجائز بدلہ لینا۔ نفس کے خاطر کوئی آدمی ناجائز غصہ کرتا ہے یا یہ کہ کسی سے ناجائز بدلہ لیتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے کہ جائز طریقے پر غصہ آ رہا ہو، مثلا کوئی آدمی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو غصہ آ گیا، تو یہ تو جائز غصہ ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پر جائز طریقے سے بدلہ لینے کی نوبت آ گئی اور وہ جائز طریقے پر بدلہ لے رہا ہے، مثلا کسی نے اس کو ایک مکہ مار دیا تو وہ سامنے والا بھی اس کو جائز طریقے پر بدلہ لیتا ہے اور اس کو اتنا ہی مکہ مارتا ہے جتنا اس نے مارا، اور جس زور سے اس نے مارا تھا اسی زور سے وہ مار رہا ہے، جائز طریقے پر بدلہ لے رہا ہے۔ ایک مارا تو وہ ایک ہی مار رہا ہے، 2 نہیں مار رہا ہے، 3 نہیں مار رہا ہے، اور اس میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ تو اب جائز طریقے پر بدلہ لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اسی طریقے سے جائز طریقے پر غصہ کر رہا ہے، حق غصہ ہے اس کا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اپنے جی میں آیا، اپنے نفس کے اندر آیا اور اپنے جی میں آیا اور بلا وجہ ناحق جس کو دیکھا اس کے اوپر غصہ شروع کر دیا، ناجائز غصہ، اور اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے مال کے نشے میں یا اپنے نفس کی بڑائی جتلانے کے لیے بیجا غصہ کر دیا یا بیجا کسی سے بدلہ لے لیا۔ کسی کو کمزور دیکھا، یہ طاقت والا تھا، بس چاہا تو اس کو کمزور کو دبا دیا اور اس سے بدلہ لے لیا، اس کو مار دیا،
اس کو نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ۔ تو نفس کے خاطر اگر کوئی آدمی ناجائز غصہ کرتا ہے یا ناجائز بدلہ لیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ان گناہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب گناہ کبائر میں داخل ہیں۔ یہ گناہ بہت سخت قسم کے ہیں، جس میں نہ پائے جاتے ہوں وہ شکر کریں، اور جس میں پائے جاتے ہوں وہ توبہ و استغفار کریں۔ یہ ابھی جو گناہ بیان ہوئے جتنے بھی، وہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ، اور بہت سخت قسم کے گناہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے بچا ہوا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچایا ہے، اور کوئی آدمی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، یہ گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔